الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں میں ایک نعمت جسے آج ہم نے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے وہ ہے مال۔ انسان اس مال کو کمانے میں بڑی محنت مشقت اٹھاتا ہے۔ حال یہ بن چکا ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھی ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے ہمیں دیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ صبح گھر سے کمانے کے لیے نکل رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، دکان لگا دی، فیکٹری لگا دی، یہ سب اسباب ہیں۔ یہ ظاہری سبب اختیار کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور انہی ظاہری اسباب پر اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی رکھی ہے۔ لیکن حقیقت میں روزی اللہ دیتا ہے، ہماری محنت کے بل بوتے پہ نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری محنت کو ایک ذریعہ بنایا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم نے کچھ نفوس ہمارے ساتھ جوڑ دیے، بیوی بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور لوگ ہیں جن کی برکت سے ہم کو یہ روزی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ پیسہ مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس پیسے کو خرچ کیسے کیا جائے اس کو سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج پیسے انسان کما لیتا ہے، پیسہ مل بھی جاتا ہے، حلال طریقے سے بھی ملتا ہے، حرام طریقے سے بھی ملتا ہے، محنت مزدوری کر کے بھی ملتا ہے، لوگوں سے سوال کر کے بھی ملتا ہے، مل جاتا ہے پیسہ۔ لیکن اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کو خرچ کیسا کرنا ہے یہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا۔ پارہ 19 پروردگار عالم اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو کہا کیا ہے؟ کہا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، اپنی صفت مہربانی کو بتایا، میں اتنا مہربان ہوں، اسی مہربان کے بندے۔ وعباد الرحمن، پروردگار اس کے بعد اس رحمان کے بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ نشانی جس میں پائی جائے گی وہ رحمان کا بندہ ہے، یہ نشانی جس میں پائی جائے گی وہ رحمان کا بندہ ہے، یہ نشانی جس میں پائی جائے گی وہ رحمان کا بندہ ہے۔ کچھ نشانی اللہ نے بیان کی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ رحمان کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے بیان کی، والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، بخیل نہیں بنتے، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا،
اللہ نے کہا فضول خرچی اور بخل بخیل پر اس کے درمیان کا سیدھا راستہ ہے. پیسہ آنے کے بعد انسان کی چاہت ہوتی ہے یہ لوں، یہ کروں، یہ بناؤں، یہ کروں، فلاں کروں. اب یہ نہیں کہ دل میں آ گیا بس کر گزرو، نہ، ایسا نہیں. جس بات کا خیال دل میں آیا ہے کہ اس پیسے سے میں یہ خرید لوں، پہلے سوچے مجھے اس کی ضرورت ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہ خریدے، وہاں پر پیسہ خرچ نہ کرے. بہت بڑی بات سمجھا دی. کہا جس چیز کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ یہ خرید لوں، پہلے سوچے مجھے اس کی ضرورت ہے. اگر تو ضرورت ہے تو مسئلہ ہی نہیں، خرید لے اسے. لیکن ضرورت نہیں ہے تو پھر اسے نہ خریدے. پھر پیسہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، یہ بیکار ہے. اپنے خیالات کی دنیا آباد کیے ہوئے، دنیا کی زندگی یہ نہیں کہ میرے دل میں جو خیال آ گیا، دماغ میں بات چل رہی ہے اسے کر لو. پھر ضرورت انسان کی اسے خود پتا ہے کہ مجھے اس کی اس وقت ضرورت ہے یا نہیں. ہر آدمی اپنا حال خود جانتا ہے. لیکن کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے اسے بات سمجھ نہیں آتی. پھر کیا کرے؟ پھر کسی بڑے سے مشورہ کر لے، اس سے پوچھے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن سے وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اپنی دل کی باتیں دکھڑے ان کو سناتے ہیں. یہ بات بھی ان کے سامنے رکھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی برکت سے حل کیسے نکالتے ہیں. ہم اپنے گھر کے بزرگوں کو تو حیثیت نہیں دیتے. باپ بھی موجود ہوتا ہے، دادا بھی موجود ہوتا ہے، نانا بھی موجود ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی بزرگ ہوتے ہیں، ہم انہیں حیثیت نہیں دیتے. باہر والوں کی حیثیت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جب انسان کو سمجھ نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھے، ان سے مشورہ کرے، پھر اس چیز کو خریدے تو انشاءاللہ اس کا یہ خرچ کرنا اسراف میں نہیں آئے گا، فضول خرچی میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، نعمت کے آنے کا یہ مطلب نہیں میرے دل میں جو آ گیا بس آنکھیں بند کر کے کرتا چلا جاؤں. آج انسان کا حال یہی ہے. اس کے لیے ایک ضابطہ سمجھ لیں. جو میری ضرورت ہے، چاہے ضرورت دنیا کی ہو چاہے ضرورت دین کی ہو، وہ ضرورت ہے. اس کے لیے آپ اسے خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. ضرورت چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، ضرورت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں شریعت کا کوئی فائدہ بھی ہو، اللہ نے اس کو مشروع بھی کیا ہو، میرے لیے حلال بھی کیا ہو. یہ دو باتیں اگر ہمارے اندر ہے اور ہم کسی چیز کو خرید لے رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر اللہ کی نعمت کی ہم نے قدر کی ہے، ناقدری نہیں کی ہے. ورنہ خیال آیا لے رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، فضول میں ضائع ہو رہی ہے، تھوڑے دیر کے لیے دل کے لبھانے کی بات تھی، بات ختم ہو گئی، تو یاد رکھیے اللہ پھر اس نعمت کی ناقدری پہ ناراض ہوتا ہے. ایک مثال دوں تاکہ تیسری بات بھی سمجھ میں آ جائے. ایک بات میں نے کہی ضرورت، دوسری بات میں نے کہی کہ وہ ہمارے لیے مشروع بھی ہو، اس پر پابندی نہ ہو. اللہ رسول نے پابندی نہ لگائی. مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ تیسری بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہمیں یہاں سے کہیں سفر کرنا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹرین کے اندر جائیں اور ٹرین کے اندر بالکل لو کلاس کی ٹکٹ لے لیں، سادہ.
دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اے سی پارلر کی ٹکٹ لے لیں، اور اس سے اوپر کی صورت یہ ہے کہ ہم جہاز میں چلے جائیں۔ اب ایک بندہ وہ ہے اللہ نے اس کو ضرورت کی چیز دی ہے، نعمتیں دی ہیں، مگر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، پیسہ کہتا بچاؤ، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو قرض مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، اب وہ جہاز میں جاتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے ایک اپنے نفس کے لیے فائدہ ڈھونڈا ہے کہ میرے نفس کا فائدہ ہے، راحت سے سہولت سے میں چلا جاؤں گا، اور اس کا جو سرمایہ ہے میرے پاس موجود ہے، مجھے کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب وہ ٹرین کا سفر چھوڑ کے جہاز میں جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، اپنے نفس کو راحت پہنچائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا ہے، یہ کر سکتا ہے، اس کو اسراف نہیں کہیں گے کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے۔ لوگ ایسی چیزوں پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، دیکھو ٹرین میں بھی تو جا سکتا تھا، بس میں بھی جا سکتا تھا، جہاز میں جا رہا ہے، وہ تمہیں کیا ہے؟ جس کے پاس مال ہے وہ اپنی حالت کو، اپنی ضرورت کو، اپنے فائدے کو خود زیادہ جانتا ہے، آپ اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، وہ اس کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مثال سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرض لینا نہ پڑے ہم کو، یہ نہیں کہ ہم بہت ہی آسائش میں اور بہت ہی سہولت میں جا رہے ہیں، اپنے پلے کچھ بھی نہیں، دوسرے کے پیسوں پر کھیل لیں، قرضہ لے رہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے، اس کے اندر جتنی اپنے لیے راحت ڈھونڈ سکتے ڈھونڈ لے۔ بہت سے ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس مال آتا ہے اپنا وہ بجٹ بناتے ہیں، یہاں اتنا خرچ کرنا ہے، یہاں اتنا خرچ کرنا ہے، یہاں اتنا خرچ کرنا ہے۔ ایک ہمارا ذہن اور بھی بن گیا ہے، سیونگ، پیسہ بچا کے رکھو، اور پھر کہتے کہ ضرورت میں کام آئے گا۔ یہ ضرورت مشکل کا نام ہے، یعنی اللہ سے پہلے مشکل مانگ رہے ہو پھر اس میں خرچ کریں گے، کیا سوچے پڑے۔ سیونگ کیجئے مگر اپنی نیت بدل دیجئے کہ اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی مشکل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، مشکل میں خرچ کریں گے، ضرورت میں کام آئیں گے، اللہ سے ہم مشکل پریشانی خود مانگ رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے مانگیں گے اللہ مجھے مشکل پریشانی دے دے، تو مشکل پریشانی آئے گی نا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے پاس، جیسی سوچ ہے نا تمہاری، میں وہیں پر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے پاس ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ ہم تو اللہ سے مشکل پریشانی خود مانگتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس میں اپنی ضرورت اور راحت کی چیز اختیار کر لینا، جس میں اس کو قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پلے کچھ بھی نہیں، اس کو روٹی کے بل ڈالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ، اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا، اعلیٰ قسم کے ہوٹل کی رہائش اختیار کرنا، اعلیٰ قسم کا سفر کرنا، اور اس کے لیے پلے کچھ نہیں ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ مانگ کے کر رہا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہم کو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہم کو، یہ منع ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ایک مثال اور سنیے، انشاءاللہ بات اور سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہماری بڑی ضرورت ہمارا مکان ہے، سایہ ہے، جس میں انسان کو راحت ملتی ہے، سکون پاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان دیواریں کھڑی کر دے، ٹین کی چادریں اوپر رکھ لے، بس سادہ سا ایک مکان بنا لے، یہ رہائش کے لیے کافی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر دوسری صورت کیا ہے
آدمی اس میں پلستر بھی کروا لے، رنگ روغن بھی کروا لے. یہ صورت آسائش کی ہے، تھوڑے فائدے کی ہے. رہائش سے اس میں تھوڑا فائدہ ہے. تیسری صورت آج کے دور میں بہترین قسم کے ٹائل لگا دے اور ایسی زیب و زینت کر لے، اس کو آرائش کہتے ہیں. ضرورت ہے کر لے. یہ 3 درجے ہیں ہمارے رہائش کے، ضرورت کے. یہ تینوں جائز ہیں، تینوں آپ کر سکتے ہیں، شریعت اس پر پابندی نہیں لگاتی ہے. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے؟ چوتھی صورت، ایک رہائش ہے، ایک آسائش ہے، ایک آرائش ہے، چوتھی ہے نمائش. جی میں نے تو نیٹ سے اس کا نقشہ نکالا تھا، اس مکان کی دیوار ایسی ہوگی، اس پر رنگ ایسا ہوگا، اس پر پتھر ایسا ہوگا، اس پر ٹائل ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ اتنا پیسہ خرچ کروں گا، لوگ کہیں گے بہت بڑا آدمی ہے، بڑا پیسے والا آدمی ہے. یہ نمائش ہے، یہ سب حرام ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ نمائش ہے. اب اس میں ہمارا حال کیا ہے؟ جب مکان بنانا شروع کیا اس وقت ضرورت کا پیسہ ہمارے پاس تھا، چاہے وہ ضرورت رہائش کی صورت کی ہو، آسائش کی ہو جس کو میں نے بتا دیا، رنگ روغن کروا لیا، پلستر کروا لیا، یا آرائش کی ہو، ٹائل وغیرہ بھی لگوا لیے، تھوڑی اور راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا. اتنے پیسے تھے اس کے پاس، مکان شروع کر لیا. اب دل کے خیالات بدلنا شروع ہو گئے کہ کچھ پتہ تو چلے نا کہ صاحب نے مکان بنایا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ پیسے والا ہے، پیسہ آ گیا ہے؟ اب نمائش کی ضرورت پیش آ گئی، پیسہ پلے نہیں ہے، اب لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، قرضہ مانگتا پھر رہا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایسا ہی معاملہ ہماری گاڑیوں کا ہے اور ایسی چیزوں کا ہے جسے ہم اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. جہاں ہم نمائش ہے اب لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، قرضہ مانگتا پھر رہا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایسا ہی معاملہ ہماری گاڑیوں کا ہے اور ایسی چیزوں کا ہے جسے ہم اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. جہاں ہم نمائش کی حد میں داخل ہو جائیں گے شریعت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب حرام کام کی طرف جا رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے، اس کا سوال ہوگا. شکر کیجئے کہ ہمیں الحمدللہ سہولت مل گئی. صحابہ کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. یہ سہولت جو ہے صحابہ کو حاصل نہیں تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے پر. ایک صحابی کی جھونپڑی تھی، کچا مکان تھا، مٹی کا بنا ہوا مکان تھا. جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں جانتے ہیں یہ مٹی کبھی کبھی گرنا شروع ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، گرتی ہے، اس کو لیپ کرنا پڑتا ہے. وہ صحابی بھی اس کچی دیوار کو اسی طرح لپائی کر رہے تھے، مٹی گارا لگا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، یہ اس دیوار کا پلستر گر رہا ہے، میں اس کو درست کر رہا ہوں. پتہ ہے نبی نے کیا کہا آگے؟ کہا سوچو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. حالانکہ وہ مرمت کر رہے تھے، بنی دیوار کی لپائی کر رہے تھے. اس لپائی کے اوپر نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا. ایک اور حدیث کے اندر ہے انسان کے پاس اتنی ضرورت کا کھانا ہو کہ اس کی کمر سیدھی کر دے، نماز پڑھ سکے، عبادت کر سکے، بیمار نہ ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے. اور ضرورت کی رہائش اس کے پاس موجود ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال نہیں کریں گے. اور جو اس درجے سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا سوال کریں گے. اب ہم سوچیں کہ آج ہماری جو سوچ بن چکی ہے، فلاں میرا دوست، فلاں میرا رشتہ دار، فلاں محلے دار، اس نے یہ کیا، اس نے یہ بنایا، میں اس سے آگے نکلوں. اور اس کے لیے ہم قرضے اٹھا رہے ہیں، اپنے اوپر ایک بوجھ لے رہے ہیں، اور اتنے قرضے ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل پھر اسے ادا کرتی ہے، پورا کرتی ہے. یہ نمائش ہے، یہ شریعت میں درست نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی. آج ہمارا گھر اندر سے بڑا گندا ہوتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں.
لیکن باہر کی زیب و زینت میں ایسا لگاؤ تو آگے بڑھنا ہے نا. نیٹ سے نقشہ نکالا ہے میں نے, اس کو بھی تو پورا کرنا ہے. کیسے پتہ چلے گا بڑے صاحب کا مکان ہے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے اس کے لیے, کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے اس کے لیے. اب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے پاس نعمتوں کی قدر نہیں رہتی. چند جمعے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی, اس موضوع پہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے دنیا میں اس کا ادب کرنا چاہیے. چاہے پیسہ ہی کیوں نہ ہو, روٹی کیوں نہ ہو, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, اس کا ادب کرنا چاہیے. انسان جتنا ادب کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے, اور جب انسان کے دل سے ادب نکل جاتا ہے تو پھر اللہ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں. جب آدمی کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ تو کرنا ہے, چاہے مجھے اس کے لیے قرضہ لینا پڑے, لوگوں میں تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے جی سب کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, تو پھر نعمتوں کی قدر نکل جاتی ہے. دوسرے کے پیسوں پہ کھیلنے کا مزہ بہت آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. جب یہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر پیسوں کی قدر نکل جاتی ہے. آج ہمارا بھی حال ہے, یہ تو تھوڑے بہت پیسے ہمارے پاس سکوں کی صورت میں, چھوٹے نوٹوں کی صورت میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی, ہمارے پاس اس کا خیال نہیں ہوتا. ادھر پھینک دیا, ادھر گرا دیا, ادھر رکھ دیا, کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب انسان اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں ہم ہی اپنی زبان سے کہتے ہیں یار بہت بڑا آدمی ہے, کھانا کھانے کے بعد جیب سے کڑک نوٹ نکالتا ہے اور اپنے دانت اس سے صاف کرتا ہے. یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے, یہ کوئی مالداری تھوڑی ہے, یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. اور ہم اس کو بہت بڑا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہوتے. کڑک نوٹ جیب سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے اس سے دانت صاف کیے, یار اتنا بڑا پیسے والا آدمی ہے. اور پھر کبھی کبھی فخر میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, اس نے جب جیب سے نوٹ نکالا تھا نا جس سے اپنے دانت صاف کیے, تمہارے جیب میں نہیں جاتا, کسی کو دے دیتا ہے. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ نعمت کی ناقدری ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا, بڑے بڑے اسمارٹ تھے اور بڑے ایسے تھے ویسے تھے, پان کھاتے تھے, دکان پہ آ کے پیپسی کا 3 پیک لیتے تھے, بوتل بھی نہیں جو ریگولر بوتل چلتی ہے وہ نہیں, 3 پیک, اور اس کے پہلے بورڈ سے تو پان کی پیک مارتے تھے, کلی کرتے تھے, پھر بوتل پیتے تھے. بخدا ابھی چند دن پہلے مجھے پتا چلا آج ان کا حال بہت برا ہے. سب بزنس تباہ ہو گیا. میں جانتا ہوں اس کو, میں جانتا ہوں اس کو جس کے بارے میں لوگ فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ منہ سے پان کی پیک جو ہے, پان کی صفائی, پیپسی کوک, اس کے پہلے گھونٹ سے کیا کرتے تھے. آج ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے, مزدوری کر رہے ہیں. جو پہلے مالک تھے آج کسی کے مزدور ہیں. ایک اللہ والے تھے ہمارے پاکستان میں, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کر اڑھائے, رحمتیں اتارے. ایک مرتبہ لاہور گئے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے چھوٹے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیسے میں ہمارے یہ 1 آنا 2 آنا, 1 پیسہ 2 پیسہ چلا کرتا تھا. تو ان کے بیٹے نے یہ خود قصہ لکھا, کہہ لگے ہم لاہور میں رات کے وقت ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک جگہ بہت تنگ راستہ آیا, تو ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھائی تھے, انہوں نے جیب سے کچھ نکالا تو 1-2 سکے نیچے گر گئے. اندھیرا تھا تو سکے گرتے ہیں تو آواز تو آتی ہے. کہتے ہمارے ابا نے سن لیا, جب 1-2 قدم آگے چلے تو مڑ کے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا گرا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا 1-2 پیسے گر گئے. تو ابا نے کہا واپس پلٹو, واپس پلٹو, اسے تلاش کرو. وہ کہنے لگے اندھیرا تھا, ماچس جلائی اور روشنی کی کہ ڈھونڈیں اس کو. پھر ایک بڑے نقطے کی بات بتائی, میں نے اس لیے قصہ سنایا, بہت نقطے کی بات بتائی. کہا بیٹا نعمت اگر ہم سے گر جائے, گم ہو جائے, تو پہلے اس کو تلاش کرنا چاہیے.
تلاش کرنا چھوڑ دینا یہ نعمت کی ناقدری ہے، اللہ چھین لیتا ہے۔ ہمیں بھی خیال آتا نہیں 10 روپے کا نوٹ تھا چلے گا کیا ہو گیا، ایک سکہ تھا چلا گیا کیا ہو گیا، یہ تھا چلا گیا کیا ہو گیا۔ کہا بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں اللہ کی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ تم نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ 1-2 پیسے تھے۔ کہا بیٹا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ کہاں تلاش کرو، جب تلاش کرنے کے بعد نہ ملے پھر چھوڑ دو، اللہ کے کسی مخلوق پہ کام آ جائے گا۔ تم تو اپنی طاقت کے مطابق کام پورا کرو پہلے، جب تم اپنا کام پورا کر لو گے اس طاقت کے بعد بھی اگر وہ چیز تمہیں میسر نہیں آ رہی، مل نہیں رہی ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ تمہاری جیب سے تم سے غائب ہونا، گر جانا اور تلاش کرنے کے بعد نہ ملنا، کسی اور انسان کا اس سے فائدہ اٹھا لینا، یہ تمہاری طرف سے اس کے لیے خیر خواہی، اللہ نے اس کا ذریعہ بنا دیا تم کو۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ جی یہ تو چھوٹے سے پیسے تھے کیا ہو گیا، چھوٹی سی چیز تھی کیا ہو گیا، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی، جب آدمی نام نمود میں جاتا ہے، نمائش پہ جاتا ہے، لوگوں میں یہ چل رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، دوست نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا، محلے دار نے یہ کیا، اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا، اس نمائش کے لیے اب قرضوں میں پڑتا ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں جائز کر رکھی اور یہ جائز ہونے والی چیزوں کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ ایک جملہ سنیے، ہے تو اردو میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جو آدمی کے اپنے من کے اندر آتا ہے نا اسے کھاؤ، اپنے من کے اندر، اپنے جی کے اندر جو بات آتی ہے، جو اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کھاؤ۔ ایک آدمی بہت سارے کھانے اپنے سامنے رکھ لے، اس میں سے ایک کھانا بھی اس کو پسند نہیں، لیکن رکھ کس لیے رہا ہے، پتہ چلے بڑے صاحب ہے، اس کو کوئی عقل مند کہے گا بھائی تجھے اس میں سے ایک کھانا بھی پسند نہیں ہے، زبردستی کھا رہا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ نمائش ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اپنے من کے اندر جو چیز آ رہی ہے مباح ہے، جائز ہے، شریعت اس پہ پکڑتی نہیں ہے۔ کھائیے آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے، اس پر شریعت آپ کو نہیں پکڑتی۔ یہی ہمارا معاملہ دعوتوں میں ہوتا ہے، جی 1 ڈش رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑیے، اللہ اس سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حال کیا ہے، ابھی تقریب مکمل ہو نہیں پاتی، صاحب تقریب کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا جی سر گھومنے لگ گیا، چکر آ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ تو اس کے دل سے پوچھے نا کہ یہ تقریب کتنا قرضہ لے کے کی ہے، اس کی وجہ سے سر گھوم رہا ہے، اس کا ادا کیسے کرنا ہے اس کا؟ بات کیا تھی، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہم بھول گئے کہ اللہ کیا کہیں گے۔ یہ پیسے ہمیں لوگوں نے نہیں دیے، یہ پیسے ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ نعمتیں اللہ ہم کو دیتے ہیں۔ پارے 25 اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشہ، ارے ہم تمہاری روزی تمہارے درمیان تقسیم کرتے ہیں، لوگ تھوڑی تقسیم کرتے ہیں۔ آج اس چکر کے اندر غریب بھی مارا گیا، مالدار بھی مارا گیا، ناک کی بات آ جاتی ہے، ناک کی بات آ جاتی، شادی کی تقریب ہو، منگنی کی تقریب ہو، جو تقریبات ہو، آج تو ماشاءاللہ ہماری منگنی بھی شادی بن گئی تقریب کے اعتبار سے، اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے، یہ کبھی سوچا؟ یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا، یہ سب فضول خرچی ہے، سب فضول خرچی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، کاش، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کاش کہ ہم جو اتنی ڈشیں پکا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، کاش ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ کوئی اللہ کا بندہ میرے یہاں سے کھا کر جائے گا، خوش ہو جائے گا۔
کہ اس کو اللہ کی نعمت مل گئی، مگر ہمارے دل میں یہ نیت نہیں ہوتی. ہمارے دل میں تو یہ چور ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یار 1 ڈش رکھی ہے، 2 کھانے رکھے ہیں، 2 چیزیں رکھی ہیں. کاش میرے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا لے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ ہماری تقریب میں برکت ڈال دیں گے. لیکن ہماری تو سوچ ہوتی نہیں نا. یہ ہماری سوچ تو نمائش ہے، دکھانا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ. ہم تو لوگوں کے در پہ پڑے ہوئے. اور اسی چکر میں ہمارا حال کیا ہے، ہم نے اپنے من کی چیز بھی چھوڑ دی. تو محاورے میں کیا کہا، اپنے من کو جو چیز اچھی لگتی ہے اسے کہو. اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی کہا جاتا ہے، میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. وہ محاورہ کہہ نہیں رہا ہے، اردو گئی. ہمارے یہاں جو پہناوا پہنا جاتا ہے، کپڑے پہنتے ہیں، کہتے ہیں وہ پہنے جو دوسرے کو اچھے لگے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں تقریب میں جانا ہے، اب میں ایک معمول کے کپڑوں میں میری زندگی ہے، میں گزار رہا ہوں، لیکن وہاں جانے کے لیے ایسا سوٹ بوٹ اختیار کر رہا ہوں، میں جانتا بھی ہوں کہ میرے جسم کے اوپر یہ تکلیف کا باعث ہے. پہنتا نہیں ہوں، عادت نہیں ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، راحت نہیں ہوگی، لیکن جہاں جا رہا ہوں وہاں دکھانا تو ہے نا. کیسے پتہ چلے گا بڑے صاحب آئے چھوٹے صاحب آئے. یہ ایک مشہور معاملہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ جی لوگوں کو جو پسند آتا ہے وہ پہناوا اختیار کرو. نہ نہ نہ، جو اپنی راحت کی چیز ہے اسے اختیار کیجئے. یہ اسراف میں بھی نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا ذریعہ بنا دے گا. اب یہ جو صورت بن جاتی ہے کہ ہم نمائش کے لیے قرضوں میں پہنچ جاتے ہیں، شادی ہو، گھر بنانا ہو، بڑی بڑی گاڑیاں لینی ہو، بزنس لگانا ہو، یہ جو قرضوں میں چلے جاتے ہیں، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا، تو نبی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ سے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ لو. کہا اس کے اوپر قرضہ ہے جو اس نے ادا نہیں کیا. اس کے اوپر کیا ہے؟ قرضہ ہے. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اس پر قرضہ ہے، ادا نہیں کیا. دوسری حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سامنے آیا، فرمایا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا. فرمایا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. پھر اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا. ادھر مدینے کی گلیوں میں رہنے والی ایک غریب سی خاتون مسجد کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، مسجد نبوی میں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غائب پایا، نظر نہیں آئی. صحابہ سے پوچھا وہ خاتون کدھر ہے؟ کہا رسول اللہ اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا. کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا ہم جنازہ پڑھتے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ رات تھی اس لیے ہم نے نہیں بتایا. فرمایا دلنی علی القبر، بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. اللہ کے نبی اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر کے اوپر آپ نے جنازہ پڑھا. اور جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ قبر کے اندر اندھیریاں ہوتی ہیں، میرا جنازہ پڑھنا اس کے اندر روشنی پیدا کر دے گا. ادھر ایک وہ آدمی جس کے اوپر قرضہ تھا، نبی نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا. اور ادھر ایک معمولی سی خاتون مسجد میں جھاڑو لگانے والی، نبی نے صحابہ سے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ کدھر ہے. اللہ کے نبی نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. اب فرق سمجھ آ رہا ہوگا بندوں کا. ہم قرض کو بہت مزے کی چیز سمجھتے ہیں. آج ہماری ہر چیز اسی پہ چل رہی ہوتی ہے، ہم بڑے خوش ہیں. کیوں جی؟ سب چل رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. لہذا فضول خرچی نمائش سے بچیے، گناہ بھی ہے، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. اور پھر انسان قرض کی نوبت کو پہنچ جاتا ہے. قرض اگر ضرورت کے درجے میں آپ لے رہے ہو تو شریعت کے پابندی نہیں لگائی، لیکن ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہوتی، وہ نمائش ہوتی ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب